والے پھر لوٹ کر موئے دیکھا ہے خواب بابا خیمے جلے ہوئے دیکھا ہے خواب بابا خیمے جلے ہوئے روتی ہو تم خیمے ہے کسی جگہ لگائے سغران آنسوؤں کے کتنے دیے جلائے بیمار مدینے میں تیری راہ تک رہی ہے بیمار مدینے میں تیری راہ تک رہی ہے صغرا کو علی اکبر بیٹھے ہو کیوں بھلائے گالوں پہ سکینہ کے نام رتو تماچے گالوں بے سکینہ کے نام رتو تماچے شمیر یتیموں پہ تجھ کو رحم نہ اے شمیر یتیموں پہ تجھ کو رحم لائے پردے سے جانے والے پردے سے جانے والے پھر لوٹ کر رحم اللہ من قرأ الفاتحہ.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم. اسمه مكتوب مشفوع منقوش في اللوح والقلم. جسمه مقدس مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى كيف الورى مصباح الظلم جميل الشيم أحدي الإمام. مشيه مشية وقوله شريعة نطقه علم وأنفاسه تلاوة. والله عاصمه وجبرائيل خادمه ومعراجه سفره إلى سدرة المنتهى. مقامه قاب قوسين أو أدنى. مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده. نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین. جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد ولاہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم خص أنت ولا ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم الثاني والثالث والرابع. اللهم ولن يزيد خامسا. ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. صلوات پڑھو محمد. محترم سامعین کرام، واجب الاحترام عزاداران مظلوم کربلا، پرسداران شہزادی فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا، دعا گو ہوں بارگاہ رب کائنات میں پروردگارہ ہماری آمد کو قبول فرمائے، حاضرین کی ہر دلی جائز خواہش کو پوری فرمائے. ان دعاؤں میں دعا یہ ہے اس مجلس کی قبولیت کے لیے عظمت آل محمد علیہ السلام و بلند ترین نعرہ صلوات ماشاءاللہ. آج عشر مجالس کی دوسری مجلس ہے. کل آپ نے حمد انگوش ہو کر فضائل محمد والے محمد و مسائل کربلا آپ نے سماعت فرمایا، اور آج پھر اسی تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے میں نے اسی آیہ کریمہ کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، جس میں ارشاد رب کائنات ہو رہا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن اور انس کو نہیں پیدا کیا، ہم نے جنات اور انسان کو نئی دنیا میں بھیجا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کرے، مگر یہ کہ وہ میری معرفت حاصل کرے. یہ آیہ کریمہ سورہ زاریات کی آیہ کریمہ میں نے آپ کے گوش گزار فرمائے اور آپ نے سماعت فرمایا. دیکھیے، انسان دنیا میں آیا ہے تو اس کا ایک مقصد ہے. جو بھی انسان دنیا میں آتا ہے یا کسی مقام پہ جاتا ہے، وہ کسی نہ کسی مقصد کے تحت انسان اپنا قدم آگے بڑھاتا ہے. انسان گھر کے باہر قدم بڑھائے یا تو سیر و تفریح کے لیے جاتا ہے یا کسی کام کے لیے جاتا ہے. انسان گھر کے اندر قدم رکھتا ہے تو کسی نہ کسی وجہ سے، کسی نہ کسی سبب کی وجہ سے وہ گھر کے اندر قدم آتا ہے. گھر میں قدم کیوں آئے؟ تاکہ ہم بستر استراحت پر آرام فرمائیں، اس لیے گھر میں قدم آتا ہے. اپنے والدین سے ملاقات کریں
تب اس لیے گھر میں قدم آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب بھی اپنے گھر سے قدم نکالتا ہے یا گھر میں واپس قدم لاتا ہے، اس کی ایک وجہ ہے، اس کا ایک سبب ہے، اس کا ایک ریزن ہے۔ لہٰذا عزیزان گرامی، اللہ نے جن و انسان کو دنیا میں بھیجا، اس کی ایک وجہ ہے، وجہ خلقت ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں مل کر محمد وعلی محمد علیہ السلام۔ توجہ رکھیے گا عزیزان محترم، ذرا سا متوجہ رہیے گا، آنے والے انشاءاللہ آہستہ آہستہ آتے رہیں گے، اس لیے کہ یہ فرش ازا ہے، اور فرش ازا محمد والے محمد علیہ السلام کے علوم کرنے اور علوم آل محمد کو نشر کرنے کی جگہ ہے۔ آہستہ آہستہ، حالانکہ مجھے آج یہ خبر ہوئی، معلوم ہوا کہ ایک وقت میں 10 مجلسیں ہو رہی ہیں اس بستی میں۔ یہ ایک وقت جو 9 سے 10 کا وقت ہے، اسی وقت میں 10 مجالسیں ہو رہی ہے۔ دیکھیے، مجالسیں تو ہوتی ہیں اور انشاءاللہ تا قیامت تک ہوتی رہے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی بنیاد رکھنے والی ذات کا نام شہزادی زینب ہے۔ لہذا عزیزان گرامی، یہ مجلس ازا کبھی رکنے والی نہیں ہے۔ اگر بظاہر روک دیا جائے تو ہم دل کے اندر ماتم کریں گے۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ آپ بی بی زہرا صلوات اللہ علیہا کے باب میں سلام عقیدت عرض کرتے ہیں، تو آپ تو دیکھتے رہے ہیں کہ جنت البقیع گرا دی گئی ہے۔ پھر بھی آپ کے دل میں یاد رکھیے گا، وہ بظاہر گرا سکتے ہیں مگر دل میں بنی ہوئی جنت البقیع نہیں گرا سکتے۔ لہذا ہر شخص کے دل میں، ہر نفر کے دل میں، ہر انسان کے دل میں، وہ جس کے اندر انسانیت پائی جا رہی ہو، اس کے دل میں جنت البقیع تعمیر ہے، اور انشاءاللہ روز قیامت تک یہ جنت البقیع تعمیر رہے گی۔ لہذا عزیزان گرامی، بس ذرا متوجہ رہیے گا، تاکہ کچھ معروضات آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کر کے اپنی بات کو میں تمام کروں گا۔ متوجہ رہیے گا۔ دیکھیے، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، خلق کیا، کس لیے کیا؟ تاکہ وہ میری عبادت کرے، تاکہ وہ میری معرفت حاصل کرے۔ تو آئیے امام سے پوچھا جائے۔ امام سے پوچھا گیا، مولا یہ بتائیے کہ اللہ کی عبادت کیسے ہو، اللہ کی معرفت کیسے ہو؟ تو امام نے کیا فرمایا؟ امام فرماتے ہیں کہ ہمارے طرز راہ پر چلتے رہو، جس طریقے سے ہم قدم بڑھا رہے ہیں، تم اگر ہمارے طرز راہ پر چلو گے، ہمارے اس طریق پر چلو گے، ہمارے نقش قدم پر چلو گے، تو تمہیں اللہ کی معرفت بھی حاصل ہوگی، تمہیں اللہ کی عبادت کا طریقہ بھی شامل ہوگا۔ لہذا عزیزان گرامی، اب روز اول سے لے کر جب سے اسلام آیا اور وانذر عشیرتک الاقربین کا لفظ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، تو سارے زمانے نے دیکھا کہ ایک گھر معین ہوا۔ ایک گھر معین جب ہو گیا تو لوگوں کو جمع کیا گیا۔ ذرا سا تمہید کا چند الفاظ اور چند جملے ہیں، تاکہ لوگ جو آہستہ آہستہ آ رہے ہیں وہ آ جائیں، تاکہ میں مکمل طور پر اپنی بات کا آغاز کروں۔ ملاحظہ فرمائیے گا، اب سب سے پہلے وانذر عشیرتک الاقربین کا لفظ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، تب اس کے بعد اللہ کے نبی نے سب سے پہلے ایک گھر معین فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کے پیغام کو پہنچانے کا مسئلہ آ جائے تو پہلے گھر تعمیر کرو۔ توجہ چاہتا ہوں، پہلے گھر بناؤ تاکہ اس کے اندر بیٹھ کر زمانے والوں کو اللہ کے پیغامات کو پہنچایا جائے۔ تو بس یہی فرق ہے عزیزان گرامی، جب اسلام آیا تو اس کے لیے گھر معین ہوا، جب ذکر حسین کا مسئلہ آیا تو اس کے لیے بھی گھر معین ہوا۔ وہاں کا گھر وہ تھا جو حضرت ابو طالب کا گھر تھا، اور یہ گھر وہ ہے جسے آقا حسین کا گھر کہا جاتا ہے۔ اب یہ دل کہتا ہے کہہ دوں، ساری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، روز اول سے لے کر روز آخر تک، اور روز آخر سے لے کر یوم قیامت تک آپ دیکھ لیں، یقین مانے عزیزان محترم، جتنے غلام آقا حسین کے پاس پائے جا رہے ہیں اتنے غلام کسی کے پاس پائے نہیں جا رہے ہیں۔ جتنے گھر آقا حسین کے پاس ہیں، کائنات میں کسی کے پاس اتنے گھر پائے نہیں جاتے۔ جتنے غلام آقا حسین علیہ السلام کے پاس ہیں، کائنات میں کسی کے پاس اتنے غلام نہیں ہے۔ اور جتنی سبیلیں، جتنے پانی آقا حسین کے نام پہ پلایا جا رہا ہے، قیامت میں کسی کے نام پر اتنا پانی نہیں پلایا جاتا۔ اور امام حسین کے نام پر جتنا کھانا کھلایا جاتا ہے، کائنات میں کسی کے نام پر اتنا کھانا نہیں کھلایا جاتا۔ یہی وجہ ہے عزیزان محترم، آج ہر گھر میں عزا خانہ امام حسین بنا ہے، ہر گلی میں امام حسین کا عزا خانہ بنا ہے، ہر شہر میں امام حسین کا عزا خانہ بنا ہے۔ یہی وجہ تھی عزیزان محترم کہ جب جنت البقیع کو گرایا گیا تو کسی شاعر نے بڑھ کر کیا خوب انداز میں کہا کہ فیصل جو بات ذاتا قاتل رسول کا، پوچھو کہ کیوں گرا دیا روضہ بطول کا۔ ارے دشمن تھا وہ رسول کا، آلے رسول کا، پوچھو کہ کیوں گرا دیا روضہ بطول کا۔ ارے اتنی جگہ نہیں ہے سعودی جہان میں، اتنے امام باڑے ہیں ہندوستان میں۔ لہذا دیدان گرامی، اب ہر نفس، ہر انسان اپنے اپنے گھر میں عزائے سید الشہداء علیہ السلام کا اہتمام کرتا ہے۔ کیا کیوں کرتا ہے؟ یقین مانے یہ رسم نہیں سمجھ کر بلکہ عبادت سمجھ کر کیا جا رہا ہے۔
یہ جو آج ذکر ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام انجام دیا جا رہا ہے، یہ جو مجلسیں برپا کی جا رہی ہیں، یہ جو فرش ادا بچھایا جا رہا ہے، یہ جو ذریعے مقدس سوارے جا رہے ہیں، یہ جو علم مبارک بنائے جا رہے ہیں، یہ کوئی آپ کی طرح یہ نہ کہہ دیا جائے کہ کوئی یہ بڑھ کر کہہ دے یہ تو رسم ادا کی جا رہی ہے، کہا نہیں، یہ رسم ادا نہیں ہے بلکہ عبادت کی بنیاد ڈالی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، یہ عبادت کی بنیاد ڈالی جا رہی ہے۔ لہذا عزیزان گرامی، آج ہر شہر ہر قصبہ میں آقا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی فرش ادا بچ چکی ہے، اور انسان آہستہ آہستہ فرش ادا پہ آ رہا ہے تاکہ علوم آل محمد علیہ السلام درک کر سکے۔ اور یہی مانیے عزیزان محترم، اب بس لفظ عبادت کا مسئلہ ہے، اب یہیں سے بڑھ کر انشاءاللہ اگلے مرحلے تک میں لے کر چلوں گا۔ آپ توجہ رکھیے گا، لہذا ایک مرتبہ گزارش کروں گا ذرا آپ قریب آ جائیں، یہ جو درمیان کا فاصلہ ہے اسے پر کر دیا جائے، اس کے بعد انشاءاللہ یہ گفتگو ہوگی، مسلسل ہوگی۔ آ جائیں ذرا قریب آ جائیں آپ حضرات، نعرہ صلوات عرض کر مل کر محمد وآل محمد آ جائیں ذرا قریب آ جائیں آپ حضرات، سرکار آپ آ جائیں ذرا صاحب بھائی، آپ لوگ بھی آ جائیں قریب، اس لیے کہ بعد میں جو آئے ان کے لیے دقت دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑا جائے آپ حضرات، اس لیے کہ ماشاءاللہ ابھی آپ جوان ہیں، خدا آپ سب کو سلامت رکھے، آباد و شاد رکھے، اسی طریقے سے آپ ذکر امام حسین علیہ السلام میں مشغول رہیں۔ ایک اور صلوات میں مل کر پڑھیں محمد وآل محمد علیہ السلام۔ توجہ رکھیے گا عزیزان محترم، اب یہاں سے بات کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ آج لفظ عبادت ہے، اور عبادت انشاءاللہ اس مقام تک ہے، سارا زمانہ جانتا ہے کہ ہم کس طریقے سے عبادت کرتے ہیں۔ یقین مانے عزیزان محترم، اگر بغیر آل محمد کے انسان عبادت کرتا ہے تو پھر وہ عبادت نہیں کہلاتی۔ توجہ چاہتا ہوں، اب یہاں سے بات کا آغاز ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جن و انسان کو نہیں پیدا کیا، خلق نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اب آئیے اس زمانے والوں سے پوچھا جائے، اس زمانے کے مسلمانوں ہمیں یہ بتاؤ کہ عبادت کیا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، آپ میں نے سوال کیا تو انہوں نے سب سے پہلا لفظ جو استعمال کیا لفظ نماز۔ ہم نے پوچھا عبادت کیا ہے؟ اللہ نے زمانے والوں کو خلق کیا، انسان کو خلق کیا، انسان کو پیدا کیا، انسانوں کو دنیا میں بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ اس کی وجہ ہے، اس کا سبب، اس کے ریزن کیا ہے؟ اب عزیزان محترم سب نے پڑھ کر آواز دی، اللہ نے اپنی عبادت کے لیے انسانوں کو خلق کیا۔ اب عبادت کا مسئلہ جیسے ہی آیا تو سب سے پہلے نماز کا تذکرہ، سب سے پہلے روزے کا تذکرہ، سب سے پہلے حج کا تذکرہ، سب سے پہلے زکوٰۃ کا تذکرہ۔ اب یہ جو تذکرہ ہونے لگا، ہم نے کہا یہ بتائیے اللہ نے عبادت کے لیے، آپ کو ذرا سے متوجہ رہیے گا تاکہ میں اپنا پیغام آپ تک پہنچا سکوں۔ توجہ رکھیے گا کہ آپ بتائیے کہ اللہ نے دنیا میں انسان کو پیدا کیا کس لیے؟ کہا عبادت کے لیے۔ ہم نے کہا یہ بتائیے عبادت کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا نماز اللہ کی عبادت، روزہ اللہ کی عبادت، توجہ چاہتا ہوں، اللہ کی عبادت، حج کرنا اللہ کی عبادت، زکوٰۃ دینا اللہ کی عبادت۔ اب چلتے چلتے ایک مقام پر وہ ٹھہر گئے۔ اب توجہ چاہتا ہوں، ایک مکان پر ٹھہر گئے۔ ہم نے پوچھا آپ ٹھہر کیوں گئے؟ کہا جتنا ہمیں اللہ کی عبادت معلوم تھی ہم نے بتا دیا۔ ہم نے کہا نہیں، ذرا سا اور آگے بڑھ جائیں، ہم بتاتے ہیں۔ آپ کاغذ اٹھائیے، آپ قلم اٹھائیے، ہم آپ کو عبادت میں اضافہ کرنے کا سبب بتاتے ہیں۔ اب جیسے انہوں نے ہاتھ میں لیا، کاغذ بھی اٹھایا، قلم بھی اٹھایا۔ اٹھانے کے بعد ہم نے کہا لکھیے۔ آپ نے کہا نماز عبادت ہے، آگے بڑھیے۔ ہم نے کہا روزہ عبادت ہے، آگے بڑھیے۔ ہم نے کہا حج عبادت ہے، اب دیکھتا ہوں کہاں تک آپ میرے ساتھ ہیں۔ ہم نے کہا حج عبادت ہے، کہا ہاں۔ ہم نے کہا آگے بڑھیے۔ ہم نے کہا آپ کا بھی اس میں استقبال کریے اور اس میں بڑھائیے۔ ہم نے کہا خمس اللہ کی عبادت ہے۔ ہم نے کہا امر بالمعروف اللہ کی عبادت ہے۔ ہم نے کہا نہی عن المنکر اللہ کی عبادت ہے۔ ہم نے دو لفظ اور بڑھائے۔ ہم نے کہا تولا یہ بھی عبادت نہیں، ذرا سا بولے نا خدا کے لیے جان محترم۔ ہم نے کہا تولا یہ بھی اللہ کی عبادت۔ ہم نے کہا تبرہ یہ بھی عبادت۔ اب دیکھیے جو اسے عبادت مانتا ہے وہ تو بولے، جو عبادت نہیں مانتا، جن کے یہاں عبادت نہیں پائی جاتی، وہ خاموش رہے۔ اور کہا ٹھیک ہے، یہ مسئلہ کس کا آ گیا؟ کہ یہ مسئلہ آیا فروع دین کا۔ توجہ چاہتا ہوں، آج عمران بھائی سے بڑی دیر تک گفتگو ہوئی اس مسئلے پر، آقا حسین علیہ السلام اور لفظ نماز کو لے کر۔ ایک بہت بڑا پیغام انشاءاللہ آپ کی اس بستی سے میں دینے لگا ہوں، متوجہ رہیے گا۔ جہاں تک میری آواز کا پھیلاؤ جا رہا ہے متوجہ رہیے گا۔ تاریخ کہتی ہے اب جو یہ اصول دین ہے ہمارے پاس، بنیاد شریعت کیا ہے؟ ایک ہے اصول دین اور ایک ہے فروع دین، یہی ہے نا؟ اصول دین توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ ہمارے یہاں تو یہ 5 پائی جاتی ہے، اور کے یہاں 3 یا 4 پائی جاتی ہے، لیکن ہمارے یہاں اصول دین یعنی جو دین کی جڑ ہے وہ 5 ہے۔ توحید یعنی اللہ، ربوبیت پالنے والا، دنیا میں بنانے والا، خلق کرنے والا، ایک توحید۔ دوسرے نبوت یعنی نبوت کا جو سلسلہ 1,24,000 پیغمبر اللہ نے دنیا میں بھیجے۔ اس کے بعد توحید کے بعد
نبوت کے بعد امامت کا مسئلہ، امامت کے بعد عزیزان محترم یہ جو ہمارے پاس اصول دین کا سچا ہے یہ آپ نے غور فرما لیا. ایک ہے توحید یعنی اصول دین، اور ایک ہے فروع دین جس میں نماز، روزہ، حج، خمس، زکوٰۃ، نہی عن المنکر، آپ یہاں سے لے کر تولا و تبرع 10 تک آپ پہنچ جائیے. آج سارے زمانہ یہ سوال کرتا ہے کہ کربلا کے، توجہ چاہتا ہوں شاید کہ میں پیغام پہنچا لے جاؤں، کہ کربلا کے مقتل میں آقا حسین نماز کے لیے شہید ہوئے، روزہ کے لیے شہید ہوئے، حج کے لیے شہید ہوئے، خمس کے لیے شہید ہوئے. اب ان تک ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. ایک بہت بڑے عالم کہاں کے؟ ایران کے، جن کا نام تھا، توجہ چاہتا ہوں، آقائے عبداللہ نیشاپوری دندانی، جن کا نام تھا. اب ان کی لفظ زبانی ہے، اگر بات اچھی لگے تو ملاحظہ فرمائیے گا. کیا آقا حسین نماز کے لیے شہید ہوئے؟ کیا آقا حسین روزہ کے لیے شہید ہوئے؟ کیا آقا حسین خمس و جہاد کے لیے شہید ہوئے؟ اب ان کا جواب سنیے گا، میرا جواب نہیں ہے. آقائے عبداللہ، توجہ چاہتا ہوں، دندانی نیشاپوری ان کا جواب ہے. بزرگ عالم دین، آیت اللہ کی ڈگری پہ فائز. انہوں نے کہا کہ میں ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، تقریر کرنے والا منبر پر تقریر کر رہا تھا. اب دیکھتا ہوں اس جملے کو کون کیسے سنتا ہے کہ امام حسین نماز کے لیے شہید ہوئے یا کسی اور چیز کے لیے شہید ہوئے. توجہ چاہتا ہوں، تاریخ کہتی ہے کہ اب جیسے ہی آقائے عبداللہ دندانی نیشاپوری صاحب فرش ازا پر بیٹھے ہوئے، ایک عالم دین منبر پر بیٹھ کر فرما رہے تھے آقا حسین نماز کے لیے شہید ہوئے، روزہ کے لیے شہید ہوئے. انہوں نے بڑا پیارا جملہ کہا، اب دیکھتا ہوں آپ میرے ساتھ ہیں کہ نہیں ہیں. انہوں نے کہا یہ بتائیے کہ آقا حسین کیا حج کے لیے شہید ہوئے؟ لوگوں نے کہا ہاں آقا حسین حج کے لیے شہید ہوئے. تو کیا پیارا جملہ کہا کہ یہ بتائیے کیا اگر حج کے لیے امام حسین شہید ہوتے تو پھر حج کو چھوڑ کر کربلا نہ آتے؟ ذرا سا خدا کے لیے میرے ساتھ رہیے گا. اگر آقا حسین اگر حج کے لیے شہید ہوتے تو وہ پھر حج چھوڑ کر کربلا نہ آتے. حج کو عمرے میں تبدیل کیا، اس کے بعد کربلا آ گئے. اب اگلا جملہ سنیے گا. وہ کہتے ہیں میں اپنی جگہ بیٹھا ہی تھا کہ اتنے میں پھر عالم دین نے کہا امام حسین نماز کے لیے، امام حسین روزہ کے لیے، امام حسین حج و زکوٰۃ کے لیے شہید ہوئے. اتنے میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا اس مجلس سے، اس بزم سے جتنے بھی افراد بیٹھے تھے ان میں سے ایک بزرگ شخص کھڑا ہوا. اب دیکھتا ہوں اس جملے پر کون خاموش بیٹھتا ہے. وہ کہتے ہیں مجمع سے ایک بزرگ کھڑا ہوا. کھڑے ہونے کے بعد جو عالم دین منبر پر بیٹھے تھے اور تقریر فرما رہے تھے ان سے انہوں نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ، اب انشاءاللہ اگر یہ بات پہنچ گئی، میں یہ پیغام پہنچ گیا، انشاءاللہ کوئی خاموش نہیں بیٹھے گا. وہ کہتے ہیں ہمیں بتائیے آپ نے کیا کہا؟ امام حسین علیہ السلام نماز کے لیے شہید ہوئے، روزہ کے لیے، حج کے لیے، خمس و زکوٰۃ کے لیے شہید ہوئے. انہوں نے کہا ہاں. کون؟ جو منبر پہ بیٹھے تھے بزرگ مجلس سے کھڑے ہوئے. کھڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں یہ بتائیے نماز اصول دین میں ہے؟ نہیں، ذرا سا خدا کے لیے میرے ساتھ رہیں آپ. یہ بتائیے کہ نماز اصول دین میں ہے یا فروع دین میں؟ انہوں نے کہا نہیں، نماز جو ہے وہ فروع دین میں. کہا اچھا یہ بتائیے امامت اصول دین میں ہے؟ نہیں، ذرا سا بولے نا خدا کے لیے. کہ یہ بتائیے نماز اصول دین میں ہے یا فروع دین میں؟ انہوں نے کہا کہ نماز جو ہے فروع دین میں. کہ یہ بتائیے امامت؟ کہ امامت ہے اصول دین میں. کہ آپ یہ بتائیے جڑ اسلام کی کیا؟ آئے آئے، جڑ اسلام کی کیا؟ کہ جڑ ہے اصول دین. کہ کبھی آپ نے سنا ہے جڑ کو شاخ پر قربان کیا جاتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہ ہمیشہ ہمیشہ شاخ کو جڑ پہ قربان کیا جاتا ہے اور جڑ کو شاخ پہ نہیں. کہ یہی بات سمجھ لے زمانہ کہ حسین نماز کے لیے نہیں، حسین پہلے توحید کو، پھر نبوت کو، پھر امامت کو بچانے کے لیے کربلا میں شہید ہوئے. ایک صلوات پڑھ دیں مل کر محمد. یہی وجہ دیدان گرامی کہ امام پہلے توحید. کیوں؟ یزید دربار میں یہی تو کہہ رہا تھا کہ کوئی خدا نہیں آیا. یہی تو کہہ رہا تھا یزید تخت پہ بیٹھا ہوا، کوئی خدا نہیں، کوئی نبوت نہیں، یہ جو وحی کا پیغام ہے یہ بنو ہاشم کا بنایا ہوا ایک ڈھونگ ہے. یہی تو یزید کہہ رہا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا حسین کربلا کے لقودک صحرا میں، کربلا کے بیابان میں، کربلا کے جنگل میں امام حسین علیہ السلام. نماز روزہ تو ایک الگ مسئلہ ہے. اگر زمانہ حسین کو سمجھ جائے تو پھر نماز بھی سمجھ جائے گا، روزہ بھی سمجھ جائے گا، حج و زکوٰۃ بھی سمجھ جائے گا.
لہذا عزیزان کرام یزید کیا کہہ رہا تھا؟ یزید یہی تو کہہ رہا تھا کہ کوئی خدا نہیں، یزید تو یہی کہہ رہا تھا کوئی نبی نہیں، یزید تو یہی کہہ رہا تھا یہ جو وحی کا سلسلہ ہے یہ بنو ہاشم کا ایک ڈھونگ ہے۔ لہٰذا اب امام حسین کو یہ سب ثابت کرنا ہے کہ نہیں خدا بھی موجود ہے، نہیں رسالت بھی موجود ہے، نہیں معاد بھی موجود ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کچھ نہیں، سب بنو ہاشم کا بنایا ہوا ڈھونگ ہے، یعنی جو اس کے باپ کے لبہائے مبارک سے جملے نکل رہے تھے وہی اس کے بیٹے کے لب سے جملے نکل رہے تھے۔ لہٰذا عزیزان گرامی زمانے کو سمجھنا چاہیے آقا حسین کی منزلت کیا۔ امام حسین کو صرف نماز و روزے میں آپ سمیٹیے نہیں، امام حسین ہر جہاں جس کے دل میں انسانیت پائی جا رہی ہے اس کے امام ہیں، جس کے دل میں انسانیت پائی جا رہی ہے امام حسین اس کے امام ہیں۔ لہذا عزیزان گرامی اس رخ سے آپ کبھی نہ دیکھیں آقا حسین علیہ السلام۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہی جب جناب مختار نے امام کے قاتلوں کو پکڑا، بلایا، کیا تم نے امام کو میرے قتل کر دیا؟ کیا تم نہیں جانتے تھے میرا امام کیسا امام ہے؟ جب بدلہ لینے کے لیے حضرت مختار چلے ہیں، ایک ایک قاتلوں کو واصل جہنم کر رہے ہیں، سے پوچھ رہے ہیں کیا تمہیں نہیں معلوم میرا امام کیسا تھا؟ کہا میرا امام تو سورج کی طرح تھا۔ ہائے ہائے ہائے، میرا امام تو سورج کی طرح تھا۔ لوگوں نے پوچھا کیسے؟ کہا جس طریقے سے سورج کسی سے مذہب پوچھ کر روشنی نہیں دیتا ویسے ہی میرا امام کبھی پوچھ کر کسی کو عطا نہیں کرتا۔ یقین مانے عزیزان محترم، یہ علوم آل محمد، یہ پیغام آل محمد مجلسوں سے نشر ہونے چاہیے۔ یقین مانے جناب مختار نے پھر ایک جملہ کہا کہ تم نے ہمارے امام کو قتل کر دیا۔ میرا امام تو سورج کے مانند تھا، جیسے سورج روشنی پوچھ کر نہیں دیتا مذہب ویسے ہی میرا امام پوچھ کر کسی کو نہیں عطا کرتا تھا۔ پھر فرمایا امام فرماتے ہیں میرا امام، جناب مختار فرماتے ہیں میرا امام تو دریا کی طرح تھا، میرا امام دریا کی طرح تھا۔ دریا کسی کا مذہب پوچھ کے پانی نہیں پلاتا، جو پیاسا ہے وہ دریا تک آ جائے۔ لہذا عزیزان محترم زمانہ سمجھے کہ آقا حسین کی منزلت کیا ہے، آقا حسین کی معرفت کیا ہے۔ پچھلے سال میں نے ایک جملہ کہا تھا آقا حسین کی بارگاہ میں، وہ جملہ میں عرض کر رہا ہوں، ذرا سا لفظ بدلے ہوئے ہیں، مفہوم الگ ہے، توجہ رکھیے گا۔ یہی وجہ تھی کہ زمانہ سمجھے کہ آقا حسین کیا، آقا حسین علیہ السلام۔ یہ ہم جو آج کہتے ہیں کہ نہیں یہ جو مولا کے عزادار بنے ہوئے ہیں، لباس زیب تن کر رہے ہیں، سیاہ ادھر محرم کا چاند نمودار ہوا، سیاہ لباس زیب تن کر لیے، انہیں یہ شاید رسم کے اعتبار سے ایام ازاں مناتے ہیں۔ نہیں، ہم اسے رسم کے اعتبار سے نہیں، ہم اسے عبادت کے اعتبار سے مناتے ہیں۔ یہ فرش ازاں، یہ مجلس آقا حسین، یہ ذکر ابا عبداللہ حسین، یہ ہم رسم کے لیے نہیں، ہم یہ عبادت کے لیے ادا کرتے ہیں، یہ عبادت کے لیے منا رہے ہیں۔ یہ فرش ازاں عبادت کے لیے بچھایا گیا ہے تاکہ زمانہ آئے اور فیض یاب ہوتا رہے، اس لیے کہ یہاں پر کسی کا مذہب، یقین مانے عزیزان محترم، کہیں ایسا بھی ہوتا ہے، یہ فرش ازاں ایسا ہے جہاں پر بے مذہب، یعنی جہاں جس کا کوئی مذہب پوچھ کر انسان نہیں آنا، کہ کوئی آئے آپ نے دروازے اور دہلیز پر روک دیا، نہیں آپ نہیں آ سکتے، نہیں، یہ مجلس ازاں سب کے لیے دربار کھلا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کیا خوب کہا کہ در حسین پر ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے، جو آنا چاہے اس در پہ آ جائے، سب کے لیے فرش ازاں، سب کے لیے ازاں خانے کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ لہذا عزیزان گرامی میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، زمانہ سمجھے کہ آقا حسین، یہ میں نے عرض کیا کہ یہ عبادت ہے، ہم اسے عبادت کے لیے، اب توجہ رکھیے گا، اس منزل پر لا رہا ہوں۔ جب ہم نے ان سے پوچھا یہ بتائیے عبادت آپ کے ذہن میں کون سا لفظ آتا ہے؟ انہوں نے کہا یہ سارا لفظ انہوں نے گنا دیا۔ اب دیکھتا ہوں خدا کی قسم یہاں سے ذرا سا لفظ کو بدل رہا ہوں، متوجہ رہیے گا، ایک چہرہ پڑھ رہا ہوں، متوجہ رہیے گا۔ کہا کہ یہ بتائیے آپ کی نظر میں عبادت کیا؟ کہ ہماری نظر میں عبادت نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس۔ انہوں نے ہم سے پوچھا یہ بتائیے آپ کی نظر میں عبادت کیا؟ ہم نے کہا آپ بتائیے ڈیفینیشن کیا عبادت کی؟ کہ نبی نے فرمایا الصلاۃ عبادت، نماز عبادت ہے، الزکوٰۃ عبادت، زکوٰۃ عبادت ہے، الخمس عبادت، خمس عبادت ہے۔ ہم نے کہا بس عبادت یہی تک نہیں ہے، آگے بھی بڑھ جائیے۔ جس نبی نے کہا صلاۃ عبادت، اسی نبی نے فرمایا حب علی عبادت۔ خدا کی قسم، جزاک اللہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ نہیں دیکھیں، توجہ رکھیے گا ذرا سا، نام علی پر شرمندہ ہونے کی بات نہیں ہے، یہ تو نام وہ ہے جو ہمیں فخر سے لینا چاہیے۔
اسی لیے کسی شاعر نے بڑا شعر، حالانکہ میں اشعار بہت کم پڑھتا ہوں مجلسوں میں، مگر بات آ گئی تو عرض کروں، کسی نے بڑا پیارا کہا، وہ کہتے ہیں شجر جب حرف زن ہوتے ہیں غنچے بول پڑتے ہیں. نہیں، آپ کی خاموشی کو سلام ہے. وہ کہتے ہیں شجر جب حرف زن ہوتے ہیں غنچے بول پڑتے ہیں. اب جس کے دل میں ولایت علی لہو بن کر گردش کر رہی ہے وہ اس جملے پر ضرور، وہ کہتے ہیں شجر جب حرف زن ہوتے ہیں غنچے بول پڑتے ہیں، علی کا نام آ جائے تو شجرے بول پڑتے ہیں. نہیں، ذرا سے توجہ رکھیے گا. کہتے ہیں شجر جب حرف زن ہوتے ہیں غنچے بول پڑتے ہیں، علی کا نام آ جائے تو شجرے بول پڑتے ہیں. علی کے نام پہ یارو تخیہ غیر ممکن ہے، زبانیں چپ بھی ہو جائے تو چہرے بول پڑتے ہیں. جزاک اللہ یا اللہم صلی علی محمد وعلی. نہیں، ابھی تک مجھے وہ رونق نہیں دکھائی دی جو لفظ علی پہ آنی چاہیے. پچھلی سال ماشاءاللہ ایک لفظ پر اتنی داد ملی. میں جملہ کہنے لگا ہوں، انشاءاللہ کوئی خاموش نہیں بیٹھے گا. توجہ چاہتا ہوں پھر وہ جملہ دہراؤں جس کے دل میں جناب علی علیہ السلام کی رمق حیات آپ کے دل میں لہو بن کر گردش کر رہی. یاد رکھیے گا، ارے زمانے نے تو یہی تو دیکھا کہ ایک معجزہ ہے ایک باپ کا اور ایک بیٹے کا. یہ معجزہ ہے ایک باپ کا اور ایک بیٹے کا. باپ کو علی کہا جاتا ہے. نہیں، توجہ رکھیے گا. کہتے ہیں معجزہ ہے ایک باپ کا اور ایک بیٹے کا. باپ کو علی کہا جاتا ہے، بیٹے کو حسین کہا جاتا ہے. اما فرق اتنا ہے، اگر خون حرام ہو تو باپ سمجھ میں نہیں آتا، پیٹ میں حرام ہو تو بیٹا سمجھ میں نہیں آتا. صلوات پڑھ دے مل کر محمد والا. سوچیں عزیزان گرامی، ہم نے کہا عبادت کا تذکرہ کریے. عبادت یہ عبادت ہے، یہ فہرست ہے عبادت کے اول سے لے کر آخر تک. بھائی جو آپ کے لیے تھا آپ نے لے لیا. جہاں تک آپ کے فائدے کی بات تھی نبی کی ساری حدیثیں آپ نے لے لی. آپ نے یہ عبادت تو کہہ دیا، ذرا آگے بڑھیے گا. حب علی کی نوادہ، ذکر علی کے نوادہ، النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ. یعنی یہ عبادت تو بھول گئے. بہت ساری عبادتیں ہیں. دیکھیے 3 چیز کی طرف دیکھنا عبادت ہے. توجہ چاہتا ہوں. عبادت کا مسئلہ ہے نا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جن و انسان کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کرے. یہی ہے نا. دیکھیے 3 چیز کی طرف دیکھنا عبادت. اللہ کی عبادت. سب سے پہلا مسئلہ نبی نے فرمایا النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ. دوسرا نبی نے فرمایا النظر الی مصحف العبادہ. تیسرا نبی نے فرمایا النظر الی کعبۃ العبادہ. شاید کہ آپ پہنچے نہیں پہنچے میرے ساتھ، ذرا سا ایک لمحے کے لیے ساتھ رہیے گا. کہ 3 چیز کی طرف دیکھنا عبادت. پہلا مرحلہ ہے النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ. امیر کائنات کے چہرے کی طرف دیکھنا اللہ کی عبادت. النظر الی مصحف العبادہ، قرآن کی طرف دیکھنا عبادت. النظر الی کعبۃ العبادہ، کعبے کی طرف دیکھنا عبادت. اب اگر کوئی شخص، توجہ چاہتا ہوں، کعبے کا طواف نہیں بھی کر رہا ہے، کعبے کی طرف دیکھ رہا ہے تو عبادت. اگر کوئی قرآن نہیں پڑھ پاتا، قرآن کی طرف دیکھ رہا ہے تو عبادت. نہیں غور کیا آپ نے جان محترم. کا تیسرا مرحلہ ہے اب اگر کوئی امیر کائنات علیہ السلام کو دور سے دیکھ رہا ہے تو یہ بھی عبادت. اما کیا فلسفہ پایا گیا ان تینوں عبادتوں میں. چاہے علی کا چہرہ ہو، چاہے قرآن کا چہرہ ہو، چاہے کعبے کے دیوار ہو، ارے تینوں میں کوئی نہ کوئی بات ضرور پائی جا رہی ہے.
اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا ان تینوں میں کوئی نہ کوئی بات ضرور پائی جا رہی ہے؟ کیا کون سی بات؟ کیا علی کی طرف دیکھنا عبادت، قرآن کی طرف دیکھنا عبادت، کعبے کی طرف دیکھنا عبادت؟ کیا اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے کہا آؤ ہم بتاتے ہیں. وہ قریب آئے، ہم نے کہا بتائیے، توجہ سے انہوں نے کہا بتائیے. ہم نے کہا اللہ کے نبی نے فرمایا القرآن مع علی و علی مع القرآن. قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ. کا جستا بھی ہے، سجدہ بھی ہے، زیب بھی دیتا ہے، شان و شایان بھی ہے. قرآن بھی پاک ہے، علی بھی پاک. قرآن بھی نور، علی بھی نور. قرآن بھی طیب، علی بھی طیب. قرآن بھی ہادی، علی بھی ہادی. قرآن بھی جو چاہتا ہوں، قرآن بھی ہادی، علی بھی ہادی. قرآن میں جو چھوٹی سے چھوٹی سورہ وہ بھی قرآن، جو بڑی سے بڑی سورہ وہ بھی قرآن. علی کے گھر میں جو چھوٹے سے چھوٹا ہے وہ بھی علی، جو بڑے سے بڑا ہے وہ بھی علی. اے دنیا والوں میں فرق اتنا، توجہ چاہتا ہوں. اب جو قرآن سے منہ موڑے گا وہ بھی کافر کہلائے گا، جو علی سے منہ موڑے گا وہ بھی کافر. چلو آپ پر دل کر محمد. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں، علی میں اور کعبے میں کوئی نہ کوئی مماثلت پائی جا رہی ہے. قرآن کی بات تو سمجھ میں آ گئی، کہ کعبے کی بات کیا؟ کہ کعبے کی بات اس لیے کہ اسی کعبے کی جوف میں امیر کائنات کی ولادت ہوئی. لاؤ تاریخ آدم و آدم میں کوئی شخص چن کر اٹھا کر کہ بتاؤ کہ کعبے کے اندر کون پیدا ہوا. حالانکہ علی علیہ السلام کی فضیلت چھپانے کے لیے لوگوں نے بہت آگے بڑھائے، لیکن کوئی آگ یقین مانے عزیزان محترم کہ یہی وجہ ہے آج تک اور روز قیامت تک کعبے میں کوئی پیدا نہیں ہونا. بڑھا بڑھا کے لوگ تاریخ بیان کر رہے ہیں، لیکن آج تک توجہ عزیزان گرامی. اب یہاں پر مجھے علامہ ناصر عباس ملتان ان کا ایک بڑا پیارا جملہ، خدا درجات بلند کرے، انہوں نے بڑا پیارا جملہ کہا. میں ان کا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہتے ہیں کہ آج زمانے میں امیر کائنات، دیکھیے جس کا جملہ ہے اس کے نام سے پڑھ دیا جائے تو زیادہ ثواب بہتر ہے. کیا جملہ کہا خدا کی قسم، مجھے بڑا پسند ہے یہ جملہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ آج زمانہ ہم سے پوچھتا ہے، ہر جگہ لفظ علی، ہر جگہ علی، ہر جگہ علی، ہر جگہ علی، اور نام علی مٹانے کے لیے 70,000 ممبروں سے 70 امیر کائنات کو برا بھلا کہا گیا. مگر جسے اللہ عزت دینا چاہے وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. وہی اسی کے ہاتھ میں عزت بھی ہے، اسی کے ہاتھ میں ذلت، جسے چاہتا ہے وہ عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ ذلیل کرتا ہے، اس لیے کہ اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. لہذا انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم علی کا نام مٹائیں گے، ہم علی کا نام مٹائیں گے. انہوں نے کہا آؤ ایک بے پیارا سا نسخہ بتاتا ہوں، اگر تم یہ کام کر لو تو نام علی مٹا دو گے. توجہ چاہتا ہوں، توجہ رکھیے گا، جملے بڑا پیارا جملہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ تم نام علی مٹانا چاہتے ہو؟ کہا ہاں مٹانا چاہتے ہیں. کہا دو کام کرو. کہا کیا؟ کہ پہلا کام یہ ہے کہ تم مسجد گرا دو، دوسرا کام یہ ہے تم کعبہ گرا دو. توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، کیا فرمایا؟ پہلا تم مسجدیں گرا دو، پہلا دوسرا تم کعبہ گرا دو. انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ نہ ہم مسجد گرا سکتے ہیں نہ ہم کعبہ گرا سکتے ہیں. انہوں نے برجستہ جملہ کا یاد رکھو، جب تک زمین پر مسجد ہے علی کی شہادت یاد آئے گی، جب تک زمین پر کعبہ ہے علی کی ولادت یاد آئے گی. لہذا عزیزان گرامی، نام علی مٹ نہیں سکتا، اس لیے کہ نام علی دینے والی ذات کا نام پروردگار ہے. لہذا انسان اس طرز راہ پر چل کر اپنے آپ کو منزل کمال تک نہیں پہنچا سکتا جب تک در علی سے ہو کر نہ گزرے. لہذا در علی علیہ السلام سے انسان کو گزرنا پڑے گا، اور اس کے گزرنے کے لیے انسان کو لہو کا پاک ہونا ضروری ہے. یہی وجہ تھی کہ در علی سے گزرنے کے لیے لہو کا پاک ہونا ضروری ہے. میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، استقبال کیجئے گا. در علی سے، در آل محمد علیہ السلام سے گزرنے کے لیے لہو کا پاک ہونا ضروری ہے. ایک عالم دین نے لکھتے لکھتے ایک جملہ کہا کہ کربلا کے مقتل میں امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں جتنے آئے تھے وہ سب نجس زادے تھے. در آل، میں نے کیا کہا؟ در آل محمد پہ آنے کے لیے لہو پاک ہونا شرط ہے، در اہل بیت پہ آنے کے لیے لہو پاک ہونا شرط ہے. انہوں نے کہا کہ لکھتے لکھتے کہتے ہیں کہ آقا حسین کے مقابلے میں کربلا میں جتنے افراد آئے تھے
وہ سب کے سب نجیس زادے تھے. پھر وہاں پر ٹھہر کر جملہ کہتے تھے مگر ایک حلال زادہ تھا جو حسین کی طرف پلٹ آیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. کون؟ حضرت حر علیہ السلام. کہتے سب نجیس زادے تھے مگر یہ جن کا لہو پاک تھا کھنچتا ہوا دریائے محمد تک. لہذا عزیزان گرامی، عبادت زمانہ سمجھے کہ عبادت کسے کہتے ہیں. صرف آ کر اب یہاں پر جو مرحلہ میں بیان کرنے لگا ہوں متوجہ رہے گا. ابھی عبادت تو سب کرتے ہیں مگر عبادت کا دار و مدار نیت پہ ہوتا ہے. آ گئی آخری منزل پر. کہتے عبادت تو سب انجام دیتے ہیں مگر عبادت کا دار و مدار انحصار جو ہے نیت پہ ہوتا ہے. ہم مثال کے طور پر کوئی ایسا انسان ہے جو لاکھوں کے لنگر چلا دیتا ہے مگر اس کے دل میں یہ نیت ہے کہ زمانہ ہماری دیکھ کر ہم کو تعریف کرے گا. کہاں ہیں آپ خدا کی قسم؟ ایک انسان لاکھوں کا لنگر چلا کر یہ سوچتا ہے کہ زمانہ ہماری تعریف کرے گا تو اس کا اعمال ایک طرف اور ایک وہیں پہ شخص ہے جو بہت غریب لیکن ایک گلاس میں پانی رکھ کر امام حسین کی نظر دیتا ہے. اللہ اکبر. دیکھیے خدا کی قسم، دیکھیے اہل بیت نیت دیکھتے ہیں. جس کی جیسی نیت ہوگی ویسا اس پر اثر ہوگا. میرا ایک دوست بہت پیارا شاعری کرتا ہے. ایک شعر اس نے کہا، بہت بڑا کلام ہے مگر وہ نہیں کہوں گا، مگر وہ شعر سنا دوں خدا کی قسم. پانی کا لفظ آیا کہ ایک کے پاس بہت سارا پیسہ ہے، اس نے لنگر چلایا تاکہ زمانہ ہمیں دیکھے ہماری تعریف کرے. ایک بہت غریب جس کے پاس کچھ نہیں تھا، اس نے ایک گلاس پانی لیا، زری کے پاس، تادیے کے پاس، علم کے پاس لا کر نظر دیا. دینے کے بعد وہ کہتا ہے خدا کی قسم، وہ کہتا ہے کہ نیاز، دل پہ لکھ لو اس مصرے کو. وہ کہتے ہیں نیاز، نظر کو نیاز بھی کہا جاتا ہے. کہتے ہیں نیاز پانی پہ بھی کرتے ہیں قبول حسین. ہائے ہائے ہائے. نیاز پانی پہ بھی کرتے ہیں قبول حسین. غریب ہونے کا ہم کو ملال تھوڑی ہے. صلوات بھیجے مل کر محمد وآل محمد. یعنی ہم غریب ہیں، ہمیں اس کا ملال نہیں. ہم امام کی بارگاہ میں خلوص دل کے ساتھ ایک گلاس شربت، ایک گلاس پانی پیش کر دیں گے، امام قبول کریں گے. کیوں؟ امام دولت نہیں دیکھتے، امام نیت دیکھا کرتے ہیں. لہذا ارباب عصا، جب آپ نظر کے لیے کھڑے ہوئیے، آنکھوں میں آنسو آ جائے، سمجھ لو قبول ہوئی. کسی نے آیت اللہ العظمہ سید بشیر، آیت اللہ العظمہ بشیر حسین نجفی صاحب قبلہ سے کسی نے سوال کیا نجف میں. انہوں نے کہا یہ بتائیے، حالانکہ اس کا جواب بہت لوگوں نے دیا، اماموں نے دیا. انہوں نے کہا یہ بتائیے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں کیسے علم ہو کہ ہماری نماز قبول ہوئی یا رد؟ امام کے الفاظ سے انہوں نے سہارا لیتے ہوئے کہا کہ اگر تمہاری عبادت میں اضافہ ہونے لگے تو سمجھ لینا تمہاری نماز قبول ہوئی. اگر اس لیے کہ یہ نماز ہر انسان کو برائیوں سے بچاتی ہے. اگر انسان برائیوں کی طرف زیادہ راغب ہو رہا ہے تو انسان کی نماز قبول نہیں. اس کے بعد پوچھنے والے نے پوچھا آقا یہ بتائیے کہ اگر ہم امام کی بارگاہ میں ہدیہ کریں، پیش کریں، کچھ نذر کریں تو یہ کیسے یقین ہو کہ ہماری یہ نماز، یہ ہماری عبادت، یہ ہمارا نذر قبول ہوا یا نہیں؟ انہوں نے کہا اگر نذر کا اشیاء رکھتے رکھتے تمہاری آنکھوں میں آنسو ہو جائے اور یہ دل کے اندر بے چینی کے ساتھ یہ جملہ نکلے کاش مولا اس سے زیادہ ہوتا تو آپ کی بارگاہ میں ہم نذر کرتے ہیں، اگر یہ کہتے ہوئے تمہاری آنکھ میں آنسو آ جائے تو سمجھ لینا تمہاری نذر امام نے قبول کر لیا. لہذا ارباب عزا، اہل بیت علیہ السلام، آقا ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کسی کا قرض نہیں رکھتے. جو امام کی بارگاہ میں حاضر ہوگا خلوص دل کے ساتھ اور جو چیز بھی نظر دے گا امام اسے قبول کریں گے، اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر تمہیں اللہ اہل بیت کے تصدق میں عطا کرے گا. لہذا ارباب عزا، عبادت کا مسئلہ ہے. عبادت کیسے ہونی چاہیے؟
کہ عبادت ویسے جیسے نبی نے فرمایا. کہ کیوں؟ کہ صلوات بھی عبادت ہے. اب اس مسئلے پہ بڑا مسئلہ چھڑ چکا ہے، بہت ساری کتابیں لکھی جا چکی ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی علی محمد. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں محمد پر. صلو علیہ وسلموا تسلیما. تو کہتے ہیں کہ بھائی یہ کیسا مسئلہ ہے، نبی نے تو کہا ہے، اللہ نے تو کہا ہے کہ میرے نبی پر صلوات پڑھو، تو آپ ان کی آل پہ بھی صلوات کیوں پڑھتے ہیں؟ کہا اللہ نے قرآن میں یہی تو کہا ہے نا، بے شک میں اور میرے فرشتے محمد پر درود پڑھتے ہیں، صلوات پڑھتے ہیں. تو لوگوں نے سوال کیا کہ اللہ نے تو اپنے نبی پر صرف صلوات کرنے کے لیے کہا ہے، آپ ان کی آل پہ کیوں کو پڑھتے ہیں؟ کیا پیارا جملہ ہے، خدا کی قسم قرآن سے ثابت. کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، نماز قائم کرو. تو اللہ نے بتایا ہے نماز قائم کرو، کیسے نماز پڑھنی ہے یہ نبی بتائیں گے. توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم. کیا فرمایا؟ ادھر کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ، یعنی اللہ کہہ رہا بے شک میں اور میرے فرشتے محمد پر درود پڑھتے ہیں ویسے جیسے پڑھنے کا حق ہے. کہتے پھر یہاں کے کیا مسئلہ ہے؟ کہ آپ آل پہ کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ کیا تم نے نہیں سنا اللہ نے کہا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو؟ تو اللہ نے تو کہہ دیا نماز قائم کرو، تو اب کیسے قائم کیا جائے، کیسے نماز قائم کی جائے؟ تو آپ نبی کی طرف متوجہ. تو سارے نماز زمانے نے دیکھا، نبی نے نماز پڑھی تو ہمیں پتہ چلا ایسے نماز پڑھنی ہے. نہیں میرے ساتھ نہیں ہیں آپ. زمانے نے دیکھا جیسے نبی نے نماز پڑھی تو سارے زمانے نے ویسی نماز پڑھی، تو پھر درود بھی ویسے ہی پڑھو جیسے نبی نے درود پڑھا. نبی نے خود کہا ہے کہ ہم پر دم کٹی صلوات نہ پڑھا کرو. چھٹے امام سے کسی نے پوچھا مولا یہ دم کٹی صلوات کیا ہے؟ کہ جو محمد پہ پڑھی جائے ان کی آل پر نہ پڑھی جائے. لہذا مل جل کر عظمت آل محمد پر صلوات عرض کریں، مل کر محمد لہذا یہ عبادت کا مسئلہ ہے. عبادت رسم کا نام نہیں، عبادت خلوص کا نام، عبادت دکھاوے کا نام نہیں، عبادت انجام دینے کا نام، عبادت ریاکاری کا نام نہیں، عبادت کمال کی اس منزل کو کہا جاتا ہے. اور ایسے عبادت خدا کی قسم کہ کبھی بھی ہرگز اہل محمد نہ خدا سے کبھی جدا ہوئے نہ قرآن سے کبھی جدا ہوئے. اور ایسی عبادت سارے زمانے نے دیکھا کہ سر کٹ گیا پھر بھی عبادت نہ چھوٹی. ایسی عبادت سارے زمانے نے دیکھا سر تن سے جدا ہو گیا مگر عبادت نہیں، متمسک ہے. اور امام حسین نے اپنے چاہنے والوں تک پیغام پہنچایا کہ دیکھو نہ تم وحدانیت سے جدا ہونا نہ اس کی بنائی ہوئی کتاب سے جدا ہونا. اگر یقین نہ آئے تو دیکھو خدا کی قسم اہل بیت کا کتنا گہرا رشتہ ہے کتاب سے، قرآن سے اور عبادت سے. کہ امیر کائنات آتے آتے عبادت کر رہے ہیں، حسین جاتے جاتے عبادت کر رہے ہیں. امام آئے ہاتھوں پر نبی مرسل کے قرآن، توریت، زبور، انجیل. کیا رشتہ پایا جا رہا ہے کہ باپ آتے آتے عبادت کر رہا ہے، بیٹا جاتے جاتے عبادت کر رہا ہے.
سر سجدے میں. اب کوئی یہ نہ کہے کہ امام صرف نماز کے لیے، نماز میں صرف محدود نہ کرو. اگر حسین سمجھ میں آ گئے تو پھر نماز اور روزہ سمجھ میں آ جائے گا. اور کیوں نہ سمجھ میں آئے؟ اس لیے کہ امام کا جملہ سنیے، خدا کی قسم، عبادت کے لیے امام حسین نے کربلا کے مقام میں، وہاں جہاں امام کے چاہنے والے بیٹھے ہیں. میں نے کل ایک لفظ ادا کیا تھا کہ قرآن میں ایک جملہ ملتا ہے، مفسر نے اس کی تفسیر میں یہی لکھا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ جن اور انس کو اللہ نے نہیں خلق کیا مگر یہ کہ اس کی عبادت کے لیے. یعبدون کا ایک لفظ میں نے بتایا تھا کہ اس کی معرفت کے لیے، کہ ہم نے، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جنات و انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ وہ میری معرفت حاصل کریں. تو زمانہ معرفت کیسے حاصل کرے گا؟ امام حسین کا جملہ کربلا کے مقتل میں دیا. امام حسین فرماتے ہیں اگر تم اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کی بنائی ہوئی مخلوقات کی پہلے معرفت حاصل کرو. کیوں؟ اس لیے کہ جب تم بندے تک پہنچو گے تب تم کمال وحدانیت تک پہنچو گے. یہی وجہ تھی عزیزان گرامی کہ حضرت مسلم ابن عقیل نے، آخری جملہ ہے رفت مصائب، آقا جناب مسلم ابن عقیل نے جملہ کہا تھا معرفت کے بارے میں. وہ کہتے ہیں الحمدللہ الذی خلق محمدا وعلیا دلیلا لذاتہ وأقامهما مقامه في سائر بریاته وجعل أحدهما روحه والآخر نفسه. کیا معرفت پائی جا رہی ہے جملے میں؟ کہتے کہ حمد ہے اس پروردگار عالم کی کہ جس نے محمد اور علی کو بنایا اسی لیے تاکہ زمانہ اللہ کی معرفت تک پہنچ سکے. مطلب کیا ہے؟ کہ مطلب یہ ہے کہ زمانہ پہلے علی کو سمجھے، نبی کو سمجھے، تب کہیں جا کر خدا سمجھ میں آئے گا. لہذا پہلے اسٹیپ بائی اسٹیپ جانا ہے، سینے سے جانا ہے. پہلے ان کی معرفت حاصل کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے الحمدللہ الذی خلق محمدا وعلیا دلیلا لذاتہ، اللہ نے محمد و علی کو پیدا کیا، بنایا، دنیا میں بھیجا اسی لیے تاکہ وہ اللہ کی وحدانیت پر دلیل قائم کرے، تاکہ زمانہ جب انہیں سمجھ لے گا تب پھر اللہ کو سمجھ لے گا. لہذا معرفت ضروری ہے، عبادت کے ساتھ ساتھ معرفت. اور اسی لیے کہا جاتا عزیزان گرامی من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتۃ جاہلیہ، جو اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر، امام کی معرفت کے بغیر مر جائے وہ انسان جہالت کی موت مرتا ہے. لہذا عزیزان گرامی یہاں پر یہی جملہ کہا امام حسین نے اپنے عزیز و انصار کو کربلا کے مقتل میں جمع کرنے کے بعد کہا سنو، اب جو امامت کی معرفت کر لے گا سمجھ لو اس نے اللہ کی معرفت حاصل کر لی. لہذا کربلا کے مقتل میں، کربلا کے لہو تک سارا میں آقا حسین معرفت پروردگار زمانے تک پہنچا رہے تھے. زمانہ لڑنے کے لیے آمادہ تھا، 9 محرم کو جنگ ہو چلی تھی، لیکن امام نے کیا کہا؟ ایک رات اور تاکہ عبادت خدا میں ہم مشغول ہو جائیں، تاکہ زمانہ دیکھے کہ عبادت ایسے ہوتی ہے. اور تاریخ مقتل لکھتا ہے پوری رات خیمے سے عبادتوں کی آواز، تلاوت قرآن کی آواز بلند ہو رہی تھی. امام جاتے جاتے معرفت پروردگار کرا رہے تھے. ابھی بھی وقت ہے کہ تم اس تحلیز پہ آ جاؤ تاکہ معرفت پروردگار تمہارے دلوں کو مزین کر سکے. بس عزیزان گرامی، عبادت خدا کا مطلب معرفت خدا. اسی لیے اللہ نے عقل جیسی نعمت بنائی. امیر کائنات نے نہج البلاغہ میں فرمایا ما عبد بہ الرحمن واقتصب بہ الجنان. عقل کی تعریف کیا ہے؟ امام نے فرمایا عقل اسے کہتے ہیں جس سے اللہ کی معرفت حاصل کی جائے اور اس کی عبادت کی جائے. ما عبد بہ الرحمن واقتصب بہ الجنان، تاکہ جنت حاصل کی جائے. اس کی معرفت حاصل ہو جائے گی تو جنت. لہذا معرفت، اللہ کی معرفت تک پہنچنے کے لیے امام کی معرفت ضروری ہے. امام کی معرفت کے لیے انسان کو علوم آل محمد علیہ السلام کو سننا اور پڑھنا پڑے گا. جب انسان پڑھے گا تب معرفت امام ہوگی.
زمانہ جان رہا تھا آقا حسین کون ہے مگر معرفت نہیں تھی. اہل مدینہ اہل یثرب جان رہے تھے امام کو مگر معرفت نہیں تھی. یہی وجہ تھی کہ آقا حسین نے کربلا کے مقتل میں کہا تم ہمیں کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ تو کیا فرمایا؟ لبغض لابیک، ہم آپ کے بابا کے بغض میں آپ کو قتل کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ انہیں علی کی معرفت تھی نہ انہیں حسین کی معرفت تھی. اللہ اکبر. بس ارباب ازا زمانہ سمجھے کہ حسین کیا ہے. ہائے حسین کائنات کے اس عظیم انسان کو کہا جاتا ہے کہ ساری انسانیت جس کے قدموں پہ آ کر اپنی جبین کو نثار کرتی ہے. کون؟ حسین. دیکھیں آپ لفظ حسین لکھیں، اے سین یہ نون. لفظ حسین کی ہے بتاتی ہے اسلام میں حسن کتنا، لفظ حسین کی سین بتاتی ہے اسلام میں سلامتی کتنی، لفظ حسین کی یہ بتاتی ہے اسلام میں یاری کتنی، لفظ حسین کے نون بتاتا ہے اسلام میں نجات کتنا. ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. بے شک حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہے. نجات پانا ہے تو در حسین پہ آنا پڑے گا، معرفت حاصل کرنی ہے تو در حسین پہ آنی پڑے گی. لو ارباب ازا، مدینے والوں نے امام کی معرفت نہ حاصل کی. 22 رجب المرجب کو ایک ملعون دنیا سے گیا. تاریخ کہتی ہے کہ 23 کو اسی منحوس کا ایک منحوس بیٹا تخت پہ آیا. آنے کے بعد سب سے پہلا اس نے جملہ یہی کہا کہ جاؤ بنو ہاشم سے بیعت لو. اور بنو ہاشم میں سب سے پہلے علی کے لاڈلے زہرا کے دل بند نبی کے نواسے آقا حسین سے بیعت لو. لہذا سارا زمانہ دیکھ رہا تھا. بیعت لینے کے لیے اس نے خط لکھا ولید کے دربار میں، حسین سے بیعت لے لو. امام کو دربار میں بلایا گیا. امام دربار میں آئے کہ یزید کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ حسین سے بیعت لے لی جائے. اللہ اکبر. امام نے ایک جملہ کہا، یا ابن الزرقاء، اے نیلی آنکھوں والی کے بیٹے، تم ہم سے بیعت لو گے؟ دن کے اجالے میں مسئلہ واضح ہوگا. آقا حسین، یہ سب آپ روایتیں جانتے ہیں، مجھے اس زاویے پہ نہیں جانا، مگر ہاں ایک جملہ کہہ دوں. آقا عباس ساتھ ساتھ تھے. شہزادی زینب سے جب آقا حسین نے کہا نا بہن ہمیں دربار میں بلایا گیا ہے، شہزادی نے کیا کہا؟ بھیا ہم آپ کو اکیلے نہیں جانے دیں گے. آواز دی میرے شیر بھائی عباس. جی شہزادی، جیسا بھائی تمہیں دے رہی ہوں ویسا بھائی مجھے واپس چاہیے. تاریخ کہتی ہے کہ عباس شانہ بشانہ چلے، قدم پیچھے ہو کر دربار میں پہنچے. امام نے جیسے ہی کہا نا ابن الزرقاء، دروازہ ٹوٹا. آقا عباس اندر آئے. آقا اجازت نہیں. عباس تلوار کی کلائی پر ہاتھ رکھا. عباس ہم پہل نہیں کریں گے. لو ارباب ازا، آقا حسین گھر آئے. سامان سفر تیار ہونے لگا. آج 2 محرم ہے نا، کربلا میں آقا کا قافلہ پہنچ گیا. مگر رب دینے کے لیے میں 2 جملہ ضرور پڑھوں گا. قیامت کا دن ہے ارباب ازا آج کا. تاریخ کہتی ہے آقا حسین نے حکم دیا، عباس مسافروں کی فہرست تیار کرو. آپ میں کتنے ایسے افراد ہوں گے جن کو اللہ نے بیٹیاں عطا کی ہیں؟ اس جملے کو محسوس کرنا. تاریخ کہتی ہے کہ جب فہرست تیار ہونے لگی، امام نے یہ کہہ دیا کہ اب ہم مدینے سے جا رہے ہیں. آقا کی ایک 7 برس کی بیٹی جسے تاریخ نے فاطمہ صغریٰ کہا، العظمۃ للہ اجرکم علی الزہرا. بی بی زہرا
کی پوتی ہے نا جناب صغرا. امام جناب صغرا کو اس لیے نہیں گئے لے کر گئے ساتھ ساتھ تاکہ تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب صغرا کی جو شکل تھی وہ شہزادی زہرا سے ملتی تھی. امام نہیں چاہتے تھے کہ میری ماں کی شبیہ تیار بدیار پھرائی جائے. اللہ اللہ. ارباب اعزاز سننا قیامت کا فقرہ ہے. اگر آنکھیں اشکبار نہ ہو تو تنہائی میں جا کے توبہ کرنا. مولا کون سا ایسا گناہ ہو گیا کہ آپ کی مظلومی پر ہماری آنکھیں اشکبار نہیں ہے. العظمت للہ. اب جناب صغرا کا دو جملہ سن لو ارباب اعزاز. جس کی بیٹیاں ہیں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے جملہ سن لینا. اب جناب صغرا ایک ایک بیوی جیسے ہی فہرست تیار ہونے لگی نا, جناب صغرا ایک ایک بیویوں کے پاس آتی ہیں, آ کے ایک جملہ کہتی ہیں. جناب زینب کے پاس آئیں, آ کے کہتی ہیں اماں کل آپ بابا کے ساتھ جائیں گی یا نہیں جائیں گی یہ تو مجھے نہیں معلوم, مگر صغرا ضرور جائے گی. ام کلثوم کے پاس آئیں, اے اماں کل بابا کے ساتھ آپ جائیں گی یا نہیں جائیں گی یہ تو مجھے نہیں معلوم, مگر صغرا ضرور جائے گی. ام لیلہ کے پاس آئیں, اماں کل یہ قافلہ چلا جائے گا, آپ بابا کے ساتھ جائیں گی یا نہیں جائیں گی مگر صغرا ضرور جائے گی. یہ عزادارو یہ کہنا تھا نا ایک ایک بیویوں کے پاس. جناب فاطمہ صغرا آ کر یہی کہتی تھی کل آپ جائیں گی یا نہیں جائیں گی یہ تو مجھے نہیں معلوم, مگر کل بابا کے ساتھ صغرا ضرور جائے گی. لو ارباب عذاب, اب جب فہرست تیار ہو گئی اس میں سب کا نام تھا, صغرا کا نام نہیں تھا. اے عزادارو جناب زینب نے سوال کر لیا, اے بیٹی صغرا تمہیں یہ کیسے اندازہ تھا سب کوئی جائے یا نہ جائے لیکن صغرا ضرور جائے گی. صغرا نے پھوپھی اماں کا ہاتھ پکڑا, بوسہ دے کے جملہ کہا, اے پھوپھی اماں ہم نے اس لیے کہا تھا کہ میرا بابا اکبر کے بغیر نہیں جائے گا, اکبر صغرا کے بغیر. جزاک اللہ ارباب اعزاز. خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے. ہاں ارباب اعزاز اب فہرست تیار ہوئی, ایک ایک بیویاں چلنے لگی. لو عزادارہ نے امام بس تمام کر دیا گفتگو 2 لمحہ اور. ارے کہتی ہے امام حسین کا یہ قافلہ سب سے پہلے نانا رسول کے روزے پہ آیا. نانا خدا حافظ, السلام علیکہ یا رسول اللہ, اے رسول اے اللہ کے رسول آپ پر حسین کا سلام. اے عزادارو آقا حسین نانا کے تربت پہ آئے, تڑپ کے رو لینا عزادارو. سلام کیا, آواز آئی وعلیکم السلام حسین خدا حافظ. اے عزادارو حسین بھیا حسن کی تربت پہ آئے, آنے کے بعد کہا السلام علیکہ یا حسن مجتبی, اے بھیا حسن تم پر ہمارا سلام. قبر سے آواز آئی وعلیکم السلام اے بھیا حسین خدا حافظ. لیکن اے عزادارو اب تاریخ کہتی ہے آقا حسین اب جب پہلے نانا کے روزے پہ آئے تو چلنے کا انداز نرالا تھا, بھیا حسن کی تربت پہ آئے تو چلنے کا انداز نرالا تھا, مگر مقتل کہتا ہے اب جب حسین ماں فاطمہ کی تربت پہ بڑھے نا تو چلنے کا انداز ادھر تھا. وہ کہتے حسین ارے گھٹنیوں بل چلتے چلتے ارے ماں کی تربت پہ آئے, لپٹ کر بہن کی اماں حسین جا رہا. جزاک اللہ. آواز گریہ بلند ہو گئی عزادارو, اب تڑپ کے رو لینا, دل کھول کے گریہ کر لینا. اب قیامت کا جملہ کہنے لگا ہوں. اب دیکھیے امام حسین میں اور بی بی زہرا کی تربت پہ جو گفتگو ہوئی, میر انیس فرماتے ہیں, آقا سرکار میر انیس فرماتے ہیں, سنو گے عزادارو قیامت کا فقرہ. اب جناب میر انیس فرماتے ہیں اللہ اللہ, وہ کہتے ہیں کہ قبر جناب سیدہ سے آواز آئی, ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر. قیامت کا فقرہ عزادارو. لیکن سرکار میر انیس فرماتے ہیں نا قبر سیدہ سے آواز آئی, ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر, وہ فدا ہے میرے بچوں پر صدقے اس پر, شکم غیر سے ہے پر وہ میرا ہے پسر. یہ صدا سن کے برادر کو پکارے سرور, ارے ابھی رہوار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی, یاد فرماتی ہے اماں ادھر آؤ بھائی. ارے آ کے عباس نے سر رکھ دیا پائین مزار, آئی زہرا کی صدا میں تیری غربت کے نثار, اپنے بچوں کے برابر ہی تجھے کرتی ہوں پیار. ارے دھیان, ارے بھائی کی حفاظت کر رہے ہیں دلدار, ارے دشت غربت میں کوئی مار نہ ڈالے بیٹا, میرا شبیر ہے اب تیرے حوالے.
اللہ اکبر، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کی۔ قبر حسین، قبر امام جناب سیدہ سے آواز آئی، اے میرے بیٹے عباس، تم میرے بیٹے ہو، شکم غیر سے ہو، مگر میرے بیٹو، میرے لال، اپنے بھیا حسین کا خیال رکھنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ارباب عذاب، تاریخ کہتی ہے آقا عباس نے قبر سیدہ سے بین کر لپٹ کر بیان کیا، قافلہ چلنے لگا۔ چلتے چلتے آقا حسین نے کہا اماں لہو لوہان، چمن دیکھنے چلو، زینب کے بازوؤں میں رسن دیکھنے چلو۔ ارے یہ کہنا تھا قبر سیدہ نرسی، جب نو آواز آئی ہو اے حسین تیرا قافلہ آگے جائے گا، دکھیاری ماں اپنی ٹوٹی پسلیاں پکڑے تیرے قافلے کے پیچھے پیچھے۔ اللہ اکبر، بلند ہو گئی آواز گریا۔ لو عزادارو، تاریخ کہتی ہے 28 رجب المرجب کو یہ قافلہ چلا۔ رجب کا مہینہ گزر گیا، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعدہ، ذوالحج، لو عزادارو 2 محرم آ گئی۔ اللہ اکبر، آقا حسین کا قافلہ کربلا کی دھرتی پر پہنچا، لیکن رہوار آگے نہیں بڑھتا۔ 2 محرم ہے نا، عزادارو پرسہ دے لو، صرف اور صرف 8 دن کا اور مہمان ہے زہرا کا لال۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے عزاداران امام، عبدالجبار جب آگے نہیں بڑھتا، امام نے بلایا، اے بنی اسد والو آؤ، مجھے بتاؤ کہ اس زمین کا نام کیا ہے۔ کسی نے کہا اس زمین کو غازریہ کہتے ہیں، کسی نے کہا نینوا کہتے ہیں، کسی نے کہا ماریہ کہتے ہیں، کسی نے شط فرات کہتے ہیں، کسی نے کہا اس زمین کو طف کہتے ہیں، کسی نے کہا اس زمین کو حائر کہتے ہیں، کسی نے زمین کو کہا کہ یہ ہیر کہتے ہیں۔ اے عزاداران مظلوم کربلا، اتنے میں ایک بنی اسد کا ایک بوڑھا آگے بڑھا، آگے بڑھ کے کہتا ہے آقا اس زمین کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ اے عزادارو، آقا نے جواب دیا عباس خیمے یہی نصب کر دو، اے بہن زینب ہمارا قتل گاہ آ گیا، یہ وہ مقام جہاں حسین رہوار سے گرے گا، یہ وہ مقام جہاں اکبر سینے پہ نیزہ کھائے گا۔ وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔